حضرت ابو طالب کی پریشانی حیرت میں بدلنے لگی کہ یہ آج کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چاروں طرف انتہائی شدید گرمی ہے، لو کے جکڑ چل رہے ہیں، مگر میرے بھتیجے کے سر پہ بادلوں کا ایک ٹکڑا اس انداز سے آ کے سایہ کر رہا ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں سارا قافلہ آ چکا ہے۔ پروردگار عالم کا وہ رسول جسے رحمت للعالمین بننا ہے، اس کو یہ سہولت بھی مل رہی ہے تو اکیلے رسول اس کا حصہ نہیں لے رہے، سارے ساتھیوں کو شریک کر رہے ہیں۔ بادلوں کا ٹکڑا پورے قافلے کے سر پہ سایہ کر رہا ہے، اور سایہ بھی ایسا کہ انتہائی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس طرح نکل رہی ہے کہ جیسے سر کے اوپر برف کا ٹکڑا چلا جا رہا ہے۔ گرم موسم، جلتی ہوئی لو اور تیز اور تپتی ہوئی دھوپ میں اگر کسی کو ایسا مقام مل جائے، اس سے پوچھئے کہ کتنا لطف و مزہ آتا ہے۔ سارا قافلہ حیران ہے، البتہ قافلہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کا سبب کون ہے۔ ابو طالب کو پتہ ہے کہ اس کا سبب کون ہے۔ اب اطمینان ہوا کہ دل میں جو خیال آیا تھا وہ کتنا غلط تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بچے کی حفاظت مجھے کرنا ہے، یہ تو ذہن سے نکل ہی گیا کہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا۔ اگر یہ کسی قافلے میں بھی جائے تو قافلے والوں کا احسان اس پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے سارے قافلے والوں کو رحمتیں ملیں گی۔ اب یہ قافلہ چلا اور معجزات کے ساتھ چلا۔ آج تک یہ ہوتا آیا تھا کہ کوئی قافلہ ایسا نہیں کہ جو اتنی سواریاں لے کے جائے وہ خیریت کے ساتھ پہنچ جائے، کیونکہ راستے کے سفر میں کہیں اونٹ پیاس اور لو کی وجہ سے دم توڑ دیتے، اگرچہ صحرا کا جانور ہے مگر کہاں تک زحمت برداشت کرے، کہیں گھوڑے ہمت ہار جاتے ہیں۔ مگر یہ واحد قافلہ ہے کہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ اگر چلتے چلتے سواری کا کوئی جانور تھکا تو اس سے پہلے کہ اس کی تھکن بڑھے، میرا بھتیجا اپنی سواری کے جانور سے اترتا ہے، تھکے ہوئے اونٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، پیاس سے ہانکتے ہوئے گھوڑے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور یہ جانور تازہ دم ہو کر ایک دفعہ پھر سے اس قافلے میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی طویل آرام کے بعد انہیں ان کے استبل سے نکال کے لایا گیا ہے۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ راستے میں جتنے قافلے دائیں بائیں چل رہے ہیں سب کو پانی کا مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ کہ چھوٹی سی ایک مشق خریدنے کے لیے سونے کی ایک اشرفی دینا پڑ رہی ہے۔ مگر ہمیں پانی کا مسئلہ ہی کہیں نہیں ہوا۔ جہاں ہم جاتے ہیں شام کے وقت آرام کرنے کی یا دوپہر کے وقت کچھ دیر سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انتہائی بنجر علاقہ ہے، مگر جہاں یہ قافلہ اترتا ہے خود بخود سبزہ نمودار ہو جاتا ہے، ہرے بھرے درخت نظر آنے لگتے ہیں، چھوٹا سا باغ تیار ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے درمیان باغ میں بیٹھتے ہیں اور ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ قافلہ چل رہا ہے۔ ابو طالب یہ معجزات دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ ان کا اطمینان بڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا، نہ صرف یہ کہ میرا بھتیجا میرے سامنے ہے بلکہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہوا۔ سرحد پہ ایک شہر تھا جس کا نام اسرا تھا۔ جب وہاں پر قافلہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ ایک بالکل سوکھا ہوا درخت تھا، قافلہ اس کے قریب گیا، پیغمبر اسلام سواری کے جانور سے اترے، اس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ معجزہ تو پہلے بھی راستے میں سب نے دیکھا تھا، مگر یہاں ایک اور عجیب بات کا مشاہدہ کیا۔ فقط سرسبز و شاداب ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر پھل لگ گئے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ 3 قسم کے پھل لگے ہیں، ایک پھل موسم گرما کا اور 2 پھل موسم سرما کے۔